آج کا دن مسلم دنیا کے لیے اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن مانا جا رہا ہے، کیونکہ جو خبریں اب سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے دو بھائی یعنی کہ سعودی عرب اور ایران پاکستان کی مدد اور کوششوں سے ایک پیج پر بیٹھنے کے لیے رضامند دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب تو ایک پیج پر آ ہی رہے ہیں، جبکہ ترکی نے بھی اپنے دروازے سعودی عرب کے لیے کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم دنیا کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بات میں کوئی وزن ہے، کیونکہ ماضی میں جو ہم بات کرتے تھے اس سے ہمیں امریکہ کے کہنے پر یو ٹرن لینا پڑتا تھا، جبکہ اب ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے فرانس کے سامنے عمران خان کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد مسلم دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب افغانستان سے امریکہ کو جس طرح سے شکست دی ہے باجوہ ڈاکٹرائن نے، اس کی مثال ماضی میں ہمیں نہیں ملتی۔ آج ہم بتائیں گے کہ عمران خان کا دورہ سعودی عرب کتنا اہم ہے، کیا 70 اور 80 کی دہائی اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے کہ سبھی مسلم ممالک پاکستان کے پرچم تلے ایک ہو گئے تھے، اور کیا باجوہ کو عمران خان نے پہلے بھیج کر پچ کا جائزہ لیا ہے؟ ایران کا عمران خان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا ایران عمران خان کی ثالثی قبول کرے گا یا نہیں؟ وزیر اعظم عمران خان آج سعودی عرب جا رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سے پہلے گزشتہ برس اگست میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایک سخت بیان کے بعد پیدا ہونے والی تلخی کے تناظر میں کیا گیا تھا۔ کچھ مبصرین اسے ایران سعودی عرب تعلقات کی بہتری کی روشنی میں اہم قرار دے رہے ہیں، اور کچھ کے خیال میں دورے کا مقصد مالیاتی امور پر سعودی حکام سے بات چیت کرنا ہے۔ کچھ ناقدین ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی سربراہ کو ایسا کوئی دورہ نہیں کرنا چاہیے جو سفارتکاری سے متعلق ہو۔ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کی طرف سے مثبت اشارے دیے گئے ہیں۔ کچھ ماہرین اس تناظر میں جنرل باجوہ کے دورے کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ مختلف اوقات میں سعودی حکام سے ملتے رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق سفیر برائے اقوام متحدہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات ہمیشہ خوشگوار اور بہتر رہے ہیں، اور یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی وجہ صرف مذہب نہیں بلکہ سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن یہ خرابی کی حد تک نہیں گئے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جس وقت ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دورہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ عمران خان کا مشن مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے، کیونکہ فرانس نے جس لیول پر آ کر پاکستان کے خلاف یورپ میں کمپین چلائی ہے، اس کے بعد عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، نہیں تو پھر سبھی مسلم ممالک ایک ایک کر کے عراق، شام، لیبیا، یمن کی طرح امریکیوں اور نیٹو کا نشانہ بن جائیں گے۔ معروف مصنف اور دفاعی تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ کا میں انٹرویو سن رہا تھا، جو کہ وہ DW چینل کو دے رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں عمران خان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مصالحت کی پیشکش کر کے اور شاہی آداب و اطوار کو نظر انداز کر کے ریاض کو نظر انداز کیا تھا، اور بالکل اسی طرح ترکی اور ملیشیا کے ساتھ قربت بڑھانے کا تاثر دیا تھا، جس کا شاہوں نے بہت برا منایا تھا۔ بقول عائشہ صدیقہ کے اب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کچھ اس طرح کی تلخی ہو، کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے انداز میں استوار ہو رہے ہیں، اور واشنگٹن چاہتا ہے کہ سعودی عرب یمن کے مسئلے کو حل کرے اور جنگ میں اپنے کردار کو ختم کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وجہ سے سعودی عرب کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات لاحق ہیں، کیونکہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے سعودی عرب کو اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ممکنہ طور پر یہ بھی ایک محرک ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے بلایا گیا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ رائے مل جائے کہ ہم تیل کی قیمت کی ادائیگی تاخیر سے کریں یا ہمیں کوئی اور مالی مواد مل جائیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات بھی بہتر ہو رہے تھے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ بھارت سعودی عرب کی سلامتی کے لیے پاکستان کے متبادل کے طور پر ابھرے، اس لیے بھارت کو تو اب کپتان نے 360 وولٹ کا ایسا جھٹکا دیا ہے کہ اب بھارت سعودی عرب سے اتنا ہی دور ہو جائے گا
جتنا کہ پاکستان اسرائیل سے ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے رویے کی وجہ سے بھی پاکستان کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو سعودی عرب نے جس طرح ٹھکرایا تھا، اسی طرح جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کو ٹھکرایا تھا۔ لیکن اب حالات پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا بہت ہی اہم رول ہے۔ باجوہ ڈاکٹرائن نے جہاں بڑے بڑے ملکی دشمنوں کو ادھیڑ دیا ہے، تو یہ امریکہ اور سعودی عرب کی قیادت کیا ہے؟ امریکہ کو افغانستان سے نکالنے میں باجوہ ڈاکٹرائن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ باجوہ ڈاکٹرائن نے خاموشی سے دشمن پر وار کر کے دشمن کو اندر سے ہی کھوکھلا کیا ہے، جبکہ چین عمران خان کے دورے کو بہت ہی گہرائی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ چین مستقبل کی سپر پاور ہے، تو آنے والے سالوں میں اس کو اپنے لیے اتحادی چاہیے ہوں گے۔ جیسے امریکہ نے دہائیوں سے اپنی سپر پاور کے سٹیٹس کو دنیا پر برقرار رکھا ہوا ہے، اب ویسے ہی چین اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح پورے یورپ کو امریکہ نے ایک کر کے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اسی طرح چین اب مسلم بلاک کو ایک کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے پہلے چین نے ایران کو سمجھایا، پھر ترکی کو، اور اب چین چاہتا ہے کہ پاکستان، ایران اور سعودی عرب کو ایک میز پر بٹھا دے تاکہ پورا مسلم بلاک ایک ہو جائے اور اس سے چین کو مزید مضبوطی ملے۔ جس دن سعودی عرب امریکہ کے چنگل سے نکل گیا، اسی دن چین امریکہ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے میدان میں آ سکتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی سابق سربراہ ڈاکٹر طلعت عائشہ وزاد کا کہنا ہے کہ یہ بات عجیب ہے کہ اس دورے کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دورہ کس لیے کیے جا رہا ہے۔ سفارتکاری ایک ہنر ہے جس کے لیے سفارتکار کو انتہائی تجربہ کار ہونا چاہیے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کو سفارتکاری کا کوئی تجربہ نہیں، تو میرے خیال میں ان کو یہ دورہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات بہتر کرنا ہے تو پھر وزیر خارجہ کو سعودی عرب جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ دورہ دفاعی امور سے متعلق ہے تو پھر وزیر دفاع کو وہاں جانا چاہیے تھا۔ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ لابی وہ جنرل باجوہ کے خلاف ہو رہی ہے، کیونکہ باجوہ نے جس طرح سے پاکستان کے لیے کام کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ابھی بھی سعودی عرب اور پاکستان کو پھر سے بٹھانے کے لیے باجوہ فرنٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کے اس دورے کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور اگر عمران خان سعودی عرب اور ایران کو بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ انہیں شاہ فیصل سے بھی بڑا اسلامی لیڈر ماننا شروع کر دیں گے۔ شاہ فیصل ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے اسلامی لیڈران کو ایک کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں جدوجہد کی تھی۔ یہ بات بھی بہت کلیئر ہے کہ جس بھی اسلامی لیڈر نے امریکہ یا یورپ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ اس دنیا میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہا، یا پھر وہ اپنے اقدار سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اب جس طرح سے عمران خان کو یورپ اور امریکہ گھیر رہا ہے، کبھی اسرائیل کے معاملے پر، کبھی پاکستان میں انتشار پھیلا کر، کبھی FATF کی تلوار لٹکا کر، کبھی IMF کو لے کر، اب فرانس میں گستاخانہ خاکوں کو لے کر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو دباؤ اور پریشر برداشت کرے۔ عمران خان نے جتنا مغرب کا پریشر حالیہ دنوں میں برداشت کیا ہے، اس سے اب ان کی ارادے مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ اگر خان کا یہ دورہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پر وہ ایران اور ترکی کا دورہ بھی جلد کر سکتے ہیں۔ ترکی پہلے یہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک کو ایک ہو جانا چاہیے اور قیادت وہ کرے جو واقعی میں اس قابل ہو۔ اب پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان ملا جلا سا رجحان مسلم دنیا کی قیادت کو لے کر پایا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بے شک رجب طیب اردگان مسلم دنیا کو لیڈ کر لے اور چاہے عمران خان، دونوں ہی پاکستانی عوام کو قابل قبول ہیں۔ جی تو دوستو، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا، سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔